الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہو سکے تو تم بکری کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو. یہ تقوی سے قریب ہے. آپ مجھے بتائیں جو صوفیہ ہمیں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بھی بچنے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تقوی سے قریب ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کو علامہ ابن الجوزی نے بیان فرمایا کیا اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں دوپٹے اور ان کے کپڑے تو ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو. یہ تقوی سے قریب ہے اس لیے کہ ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو ان کے کپڑے جو پڑے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے سے بھی دل کے اندر پاپ اور گناہ کا جذبہ جنم لے سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں جس مذہب میں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بچنا تقوی کے قریب ہے, جس مذہب میں عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے رکنا یہ تقوی سے قریب ہے. ایک بات اور سن لیں, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے اس کے جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ جگہ گرم ہو جائے تو جب تک کہ وہ جگہ میں گرمی اس عورت کے جسم کی باقی رہے اس وقت تک مرد اس جگہ پہ نہ بیٹھا کرے. یہ تقوی سے قریب ہے اس لیے کہ اس کی گرم جگہ پر بیٹھنے سے بھی دل کے اندر زنا اور گناہ کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں جو مذہب تقوی کی بنیاد پر بکری کے تھنوں سے احتیاط کا حکم دے, جو مذہب تقوی کی بنیاد پر عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے پرہیز کا حکم دے, جو مذہب عورتوں کی بیٹھی ہوئی جگہ جب اس کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے اس کو اس جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کا حکم دے, اگر آج اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں رات کے 3-3 بجے تک دیکھیں تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. مجھے نہیں پتا تم کیا کرتے ہو لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو, ذرا توجہ تو کرو. اللہ تمہاری آنکھوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا دیکھا ہے اور کیا دیکھ رہے ہو. یاد رکھنا مولوی صاحب کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ بھی یاد رکھنا جو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے.